کے پاس ایک گھوڑا آیا، انگریز آیا. اس دور میں انگریز کا دور تھا، بر صغیر میں سارے انگریز تھے. کہ حضرت میرے ساتھ کچھ واقعات ہیں. میری انگیٹھی، یہ آتش دان گھروں میں ہوتے تھے، سردی ہوتی تھی، آتش دان ہوتے تھے، آگ جلائی جاتی تھی، کمرے گرم ہوتے تھے. میری انگیٹھی اور آتش دان میں سے آگ چنگاری کے ساتھ اڑ جاتی. سمجھیں ذرا، چنگاری اوپر اڑتی ہے، وہ چنگاری نہیں ہوتی تھی، انگارہ ہی ساتھ اڑ جاتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد آتش دان خالی، تھوڑی سی راکھ بچی ہوئی کہاں گئی؟ پھر لکڑیاں ڈالی، پھر لکڑیاں جلتے جلتے جب انگارے بن گئے، پھر انگارے اٹھ گئے، پھر اوپر چلے گئے. وہ کہنے لگے میری عقل سمجھ میں نہیں آتی، میں تو سائنس کی دنیا کا بندہ ہوں، میری عقل میں نہیں آتی کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ انگارے ساتھ چلے جاتے ہیں، چنگاری نہیں جاتی، یہ کہاں سے کی ترتیب ہے؟ اس نے کہا کہ میں بہت اس کے بارے میں گھوما ہوں، میرے ساتھ کوئی سازش ہو رہی ہے، میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہو رہا ہے، میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، میری آنکھوں کا فریب ہے. انگریز کہنے لگا میری آنکھوں کے دھوکے فریب سب کچھ میں نے کر لیا. اچھا پھر اس آتش دان میں آگ جلاتا ہوں تو یہی ہوتا ہے، دوسرے کمرے کے آتش دان میں آگ جلاتا ہوں تو نہیں ہوتا. آگ آگ ہوتی ہے، انگارے انگارے ہوتے ہیں، چنگاریاں چنگاریاں، اس کی سب کچھ. وہاں آگ بچتی نہیں ہے، انگارے بچتے نہیں ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا لگتا یہ ہے آگ سے بنی مخلوق آگ کو لی جاتی ہے، انہیں آگ سے انس ہے، انہیں آگ سے پیار ہے، اس مخلوق کو منانا پڑے گا. وہ حیرت سے دیکھ رہا تھا اور ان کی بات سن رہا تھا. اس مخلوق کو منانا پڑے گا، یا آپ نے ان کو ناراض کیا ہے، یا آپ نے ان کا کچھ نقصان کیا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت کو چھین کے لے جا رہے ہیں، آپ کی ضرورت کو چھین کے لے جا رہے ہیں. جو چیز آپ کی ضرورت ہے اس کو چھین رہے ہیں. تو اس نے کہا مجھے بتائیں کیا کرنا ہوگا. فرمان لگے تجھے وظیفہ میں بتا نہیں سکتا، تو پڑھ نہیں سکتا، ذکر تو نہیں پڑھ سکتا، کلمہ پڑھنے والا تو نہیں ہے، اس کے لیے مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا. پر وقت نکالوں گا، وقت نہیں میرے پاس. اس نے کہا جی سخت سردی ہے اور وہی میرا کمرہ ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، تو سردی سردی ہی نہ رہی. یعنی کیا دنیا میں کیا منظر ہوگا کہ لوگ برف دیکھنے جائیں گے، برف بھی ایسی ہوتی ہے. جبکہ آج سے پورے 70 سال پہلے لاہور میں فٹ فٹ برف ہوتی تھی. لاہور میں سردی جب ہوتی تھی تو لاہور میں برف ہوتی تھی. تھوڑی برف مجھے بھی یاد ہے. اب وہاں پیچھے انگریز حل کر دے. حضرت فرمائیں کہ کیسے حل کر دے؟ انگریز کہتا ہے کہ یہ انگارے کہاں جاتے ہیں، انگارے کہاں جاتے ہیں. انگریز کہنے لگا یہ بھی دنیا کی انوکھی بر صغیر کی سائنس ہے کہ جلیبی کے اندر شیرہ کیسے بھرا جاتا ہے. جلیبی کے اندر چینی کہاں سے آ جاتا ہے. آخرکار انہوں نے وقت نکالا اور وقت نکالنے کے بعد فرمانے لگے ہم خود آئیں گے اور خود آ کے اللہ کا نام لیں گے، پڑھیں گے اور اتنے بکرے تو سے لیں گے، اتنا گوشت لیں گے، اتنا راشن لیں گے. اس کو لسٹ بنا کے دیے بہت زیادہ لمبی، اتنی گائے اتنی چیزیں لیں گے، پھر کام ہو جائے گا. اس نے کہا سب کچھ دوں گا نا. اس نے کہا پہلے پہنچا. حضرت کا مدرسہ تھا، ان نے پہلے پہنچایا. اب حضرت تشریف لے گئے وہاں اور کہاں مصلی لیا. اس کے پاس کہاں اپنی اتارا پگڑی ٹوپی اندر موجود تھی، وہ بچھا کے 2 نفل پڑھے. 2 نفل پڑھنے کے بعد زور سے اذان کہنی شروع کر دی. جو اذان ہوتی ہے زور سے پڑھتے رہے، اذان پڑھتے رہے. کوئی گھنٹہ ہو گیا اذان پڑھ رہے ہیں. گھنٹہ جب ہوا نا اذان کے بعد، پھر اذان چھوڑ دی اور یہ پڑھنا شروع کر دی افحسبتم انما خلقناکم سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیت. بس یہ کوئی 20-25 منٹ ہی پڑھی تھی تو اچانک
اسی آتش دان میں سے سانپ نکلنا شروع ہو گیا اور سانپ اوپر سے نیچے سے گر رہے تھے، ایسی آواز آ رہی تھی گرنے کی۔ آتش دان نا اس کی چمنی اوپر اٹھتی ہے، اوپر جا کے دھواں نکلتا ہے، اس میں سے سانپ گر رہے تھے اور سانپ گر گر کے ان کے سامنے آ کے بیٹھ رہے تھے۔ تھا سانپ دب ہوتی، پھر اور سانپ آ جاتا، پھر اور سانپ۔ انگریز پریشان، میں تو ایک مصیبت کو ڈھونڈتی تو اور مصیبت سانپ کی آ گئی اور سانپ کا ڈھیر لگ گیا۔ وہ دروش مسلسل پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے 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 تھوڑی دیر وہی سانپ گم ہونا شروع ہو گئے۔ بڑے پہلے پھر چھوٹے ہو جاتے ہیں، چھوٹے سے باریک ہو جاتے ہیں، باریک سے غائب ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ سانپ ختم ہو گئے۔ جب سانپ ختم ہو گئے تو اس کے بعد پڑھنا چھوڑ دیا، کہنے لگے ہم جا رہے ہیں، تیرا کام ہو گیا، آئندہ تیرے آتش دان میں سے کوئی انگارے نہیں جائیں گے اور تیرے آتش دان میں ہمیشہ تیرے گھر میں سکون رہے گا۔ اس نے پوچھا یہ کیا تھا، یہ کیا تھا؟ اب سنیں جو بات بڑی اچھی ہے۔ اس نے کہا کہ اصل میں یہ جو سانپ تھے، جو جنات تھے، انہیں دمڑی نہیں چاہیے تھی، انہیں چمڑی چاہیے تھی، چٹی چمڑی، بس اس کی وجہ سے یہ تیرے گھر پہ فدا تھے اور یہ تیرے گھر کی صرف تجھے نظر آ رہی ہے، انگارے نظر آ رہے ہیں، تیرے گھر کی انہوں نے اعتراف کیا، فلاں چیزیں بھی کھائیں، فلاں بھی کھائیں۔ اسے بعد میں احساس ہوا کہ واقعی مثال میں دے رہا ہوں، جو میرا آٹا پہلے ایک ہفتے کے لیے پورا ہوتا تھا وہ 2 دن میں ختم ہوا، جو گھی تھا یا فلاں چیز تھی وہ 1 دن میں ختم ہو جاتی تھی، تھوڑی دیر میں ختم ہو گئی، یا زیادہ وقت میں جو چلنی تھی وہ ختم ہو گئی۔ کہا کہ وہ یہ ساری چیزیں کھا رہے تھے اور اندیکھا نظام چل رہا تھا۔